بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. آج ہم تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے ہوگی بلا تکلف گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا. میرے سب سے پہلے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر جمن بھاٹو صاحب جو پروجیکٹ ڈائریکٹر EPI پروگرام اور کووڈ بھی دیکھ رہے ہیں, کووڈ ویکسین دیکھ رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کووڈ کے حوالے سے اور کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے. ان کے بعد ہمارے درمیان ہمارے ہر دل عزیز ہمارے اینالسٹ ہیں, ہمارے کالمنسٹ ہیں, اکانومی پہ بڑی کمانڈ رکھتے ہیں, FPCCI کے فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ٹاپ لیڈنگ بزنس مین ہیں اور مراکش کے اعزازی کونسل جنرل ہیں جناب اشتیاق بیگ صاحب. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ راجہ صاحب فار دا کائنڈ ورڈس. اس کے بعد ہمارے معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں, ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے دمنگ قسم کے ایڈوائزر ہیں جناب ریاض حسین شاہ صاحب. السلام علیکم سر. تھینک یو. پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے ڈاکٹر جمن بھاٹو صاحب سے کووڈ کے حوالے سے. سر کہ جو کووڈ ویکسین اویلیبل ہے اس بارے میں ابھی بھی ریزرویشن ہے لوگوں کی کہ کووڈ ویکسینیشن کرانے کے بعد بھی کرونا پازیٹیو آ رہا ہے. ہاں, یہ ویکسینیشن جو ہو رہی ہے یہ تمام بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے. اور عموماً یہ تاثر دیا جا رہا تھا ارلی ڈیز میں کہ ویکسین کروائیں تو پھر آپ SOPs کو چھوڑ دیں, لیکن SOPs کووڈ کی ویکسین کے ساتھ ساتھ SOPs بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. جیسے ماسک پہننا ہے اور 3 فیٹ سے زیادہ جو ہے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے, اور جو ہے ہاتھ جو ہے ہمیں 20 سیکنڈز تک دھونے ہیں اگر فیسلٹی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر سینیٹائزر کا یوز کرنا ہے. تو ویکسینیشن کے بعد کیونکہ ویکسین کی جو ابھی ڈیٹا جو آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ 80 to 90% افیکٹو ہے, اور اینٹی باڈیز تب ڈیولپ ہوتی ہیں جب سیکنڈ ڈوز 1 مہینے کے بعد اینٹی باڈیز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. تو یہ امکان ہے کہ ویکسین کا ڈوز لگنے کے بعد اگر اسے وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے کووڈ کا انفیکشن ہو سکتا ہے. سر کتنے پرسنٹ چانسز ہیں ویکسینیشن کے بعد کہ کورونا پازیٹیو آئے, یا کتنے پرسنٹ کیسز؟ 80 to 90% جو ہے امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. 10 to 20% میں یہ امکان ہوتا ہے کہ اس میں امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی, اور اس جو ہے 10 to 20% میں امکان ہوتے ہیں کہ ان کو کووڈ ہو جائے. یہ ویری کرتا ہے کہ ویریئنٹ کون سا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اسٹرین ہوتا ہے کووڈ وائرس کا وہ کون سا ہے, ان کا پھر جو لیونگ اسٹائل ہے اس کا جس کو ویکسین لگتی ہے وہ کس طرح کا ہے. کیونکہ وہ اگر بار بار ایسی جگہات پہ جا رہا ہے جہاں امکان ہیں کہ کووڈ کے انفیکشن کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں, جیسے ہائی رسک ایریاز جن کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے شاپنگ مالس ہیں یا ٹورسٹ اسپاٹس ہیں, تو پھر یہ امکان رہتا ہے. اچھا, اس میں ویکسینیٹر کا بھی بڑا رول ہے کہ اس نے ویکسین کس طرح لگائی ہے, ادھر پراپر لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے. ویکسینیٹر دے آر ٹرینڈ, جو آپ کے پاس ویکسینیٹر ہیں بالکل ٹرینڈ ہیں, اور ان کی نہ صرف ایک بار ٹریننگ ہوئی ہے, ان کی کئی بار ٹریننگ ہوئی ہے. اور پھر اس پروسیس میں ان کو مسلسل آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے مانیٹر سپروائزرس ہیں جو ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ اسپاٹ میں بھی جب ویکسین لگا رہے ہوتے ہیں اس پروسیس کے دوران بھی اس کو جو ہے آن جاب ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ یہ پروسیس جو ہے اس میں کوالٹی اس کی بہتر رہے. لیکن سر ایک سوال اور بڑا کامن ہے کہ جو ویکسینیشن سینٹر گورنمنٹ نے ابھی بنائے ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں یا ایکسپو سینٹر بنائے, لیکن ابھی بھی وہ انسفیشینٹ ہیں جتنی ہماری پاپولیشن ہے. تو وائی ناٹ ہم ڈور ٹو ڈور ہم ویکسین نہیں لگا سکتے جس طرح ہم پولیو ویکسین یا دوسری ویکسین ڈور ٹو ڈور پرووائڈ کرتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے دیکھیے گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے اور ہماری منسٹر صاحبہ, سیکریٹری ہیلتھ اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ, ان کی پوری کوشش ہے ہر وقت کہ ہم 70 ملین سے زیادہ سندھ کے لوگوں کو ویکسین لگائیں. ٹھیک ہے, اور یہ پلان جو ہے آگے لے کے جائیں گے 100 ملین تک. اور یہ امید ہے کہ کوئی بھی ایڈلٹ 18 سال کی جس کی عمر ہے یا اس سے اوپر ہے اس کو ویکسین ابھی 19 ایئرس سے ابو انہوں نے ابھی 19 ایئرس 18 ایئرس بھی انہوں نے جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ویکسین ان کو لگے گا. ٹھیک ہے سر, اب ہم فردر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ابھی میں اشتیاق بیگ صاحب کی طرف آؤں گا. سر کل اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی 7% پہ ہی مینٹین رکھی ہے, تو آپ کا خیال کیا ہے کہ لیس دین 7% اور 7% از گڈ فرام بزنس پوائنٹ آف ویو؟ جی ہاں راجہ صاحب, آپ نے ایک دم سے کرونا سے اکانومی کے اوپر آپ جمپ کر گئے. سر آپ کی اکانومی, حالانکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب از اتھارٹی, بٹ تھوڑی سی 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے 2
डोजेस लगवाई थी, ठीक है, और उससे वो डेवलप नहीं हुई मेरी एंटी बॉडीज़, और उसके बाद मैंने एक बूस्टर मुझको लगवाना पड़ा, बट थैंक गॉड बूस्टर के बाद मेरी एंटी बॉडीज़ डेवलप हुई। मेरे इस बेटे ने दोनों डोज लगवाई, एंटीबॉडीज डेवलप भी हो गई, एंड देन इवन ही गॉट कोरोना। ओके, वो सवाल मैंने पूछा था डॉक्टर। हाँ एग्जैक्टली यही आपने पूछा, तो ये मैं आपको बतला रहा हूँ कि इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग कि 2 डोज एंटीबॉडीज डेवलप एंड देन कोरोना हो गया। तीसरी चीज़ है कि क्योंकि मैं एक लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए लिखता हूँ, इस वक्त यूके में 70% नेशन को वैक्सीनेशन लग चुकी है। अमेरिका की भी हालत है, यूई के अंदर मैंने लगवाई थी, और यूई के अंदर भी ऑलमोस्ट पूरी इन्होंने पॉपुलेशन को दे दी है। हम अभी तक 1% पे खड़े हुए हैं, शायद 1% से अब ज़्यादा होंगे। अच्छा, इट्स नॉट द प्रॉब्लम के मेरे ख्याल है हमने ये जो इसकी वैक्सीनेशन को इंपोर्ट करने के अंदर जो थी, हम थोड़ा सा डिले हो गए, और इस वक्त पोजीशन ये है कि यूरोप और अमेरिका में जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ पे क्यू लगी हुई है, तो हमें अब दस्तयाब नहीं है, बायर्स की क्यू। हाँ, हमें एक्चुअली ये हर कंट्री, बल्कि कुछ कंट्रीज ने तो राजा साहब ये कहा है कि अगर उनकी जो डिमांड है उससे भी ज़्यादा प्रिक्योर कर लिया उन्होंने। तो एनी हाउ आई थिंक अगर हम, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत, मैं जो देख रहा हूँ जिस दिन अमेरिका की और यूरोप की 100% वैक्सीनेशन हो गई, हमको जब भी ट्रैवल करना होगा ये हम पे पाबंदियाँ लगेंगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पाबंदियों में आ गए। तो मेरे ख्याल है सबसे पहले हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वैक्सीनेशन जो है इसको फास्ट करें, और ख़ास तौर पे ये डोजेस वगैरह हम मंगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें। अब आपके मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि कल बड़ी इम्पॉर्टेंट डे था बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि सबकी नज़रें स्टेट बैंक पे ये थी कि जनाब डिस्काउंट रेट जो है वो क्या आता है, और अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, रिमेन 7% जो था वही रहा है, और पिछले कई बार से ये जो है जी हाँ यही है 7% के ऊपर आया हुआ है। और इस 7% से देखिए बड़ी पाकिस्तान की मईशत में इजाफा हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारे गवर्नर स्टेट बैंक साहब शुरू में आए तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के 14 और 15% पे डिस्काउंट रेट था, 13% के ऊपर, और जब किसी एक लैंडर को मिलता था तो हम 16% पे लेते थे। और मैं हमेशा यही कहता था कि 16% पे कोई आदमी नई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, नया बिजनेस नहीं करेगा। और अब अच्छा, मेरी चीज़ को जो सेकंड किया वो जब हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए तो उन्होंने कहा कि एक वो बहुत बड़ी गलती थी जो हम 16% के ऊपर डिस्काउंट रेट को हम लेके चल रहे थे, मगर अब गुड थिंग है, नेवर टू लेट में ऐसा था। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये हो गया है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि 7% पे आ गया है और हमारी इकोनॉमी के अंदर बेहतर आई है, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये कंसिस्टेंट रहता है 7% तो इंशाल्लाह तरक्की होगी। बेहतर है जी हाँ, और नीचे आता है तो मजीद बेहतरी के चांसेस हैं। एग्जैक्टली सर जी। अच्छा सर, जीडीपी माशाल्लाह हमारी 3.9 तक पहुंच गई है, तो व्हाट अबाउट यू के सर वो जीडीपी में थोड़ा सा मैं, और नॉट ओनली माई सेल्फ बट के जो दूसरे भी लोग हैं, हुआ ये कि जब हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए तो आते के साथ उन्होंने कहा कि जी हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है एंड वी वेरी क्लोज टू, यानी कि कलेप्स होने वाली है, और सब चीज़ें जो थी वो गलत थी, हायर इंटरेस्ट रेट जो था वो भी गलत था। फिर ये भी कहा गया कि इकोनॉमी को इस तरीके से जो प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने नहीं किया। अब सडनली एक महीने बाद जब 4% की आवाज़ आई है तो हर आदमी ये परेशान है कि या तो ये चीज़ सही नहीं है, या आपने उस वक्त जो आने के बाद जिस तरह का नक्शा खींचा था दैट वाज नॉट करेक्ट। बट अल्लाह करे कि ये 4% हो, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है कि हमारी जो है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी ये कहा है कि अगर पाकिस्तान गुर्बत में कमी करना चाहता है तो मिनिमम उसकी जो GDP होनी चाहिए वो 6% होनी चाहिए। तो हमारे पास फ्यूचर में चांसेस हैं कि इंशाल्लाह हम वो टारगेट सर लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीद है सर। उम्मीद है ठीक होगी। मैं आपसे दोबारा आपसे बात करूँगा। रियाज हुसैन शाह साहब कैसे हैं सर? ठीक हैं सर। PDM के हवाले से थोड़ी बात हुई, आज PDM का इजलास भी हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया, तो क्या स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया आपने अपने शो में इनवाइट किया। देखें, हम तो ऑलरेडी PDM से अलग हैं। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जो है वो अशाइया में मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया था। बाकी जो है वो तो हमारी लीडरशिप और ऊपर जो बातें होंगी उनसे होगा। बाकी एज सच तो अभी ऐसा कोई इन्विटेशन, कोई जाने का इरादा नहीं है, ना ही कोई ऐसी इन्विटेशन थी, ना ही
कोई इरादा है फिलहाल। क्योंकि आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें यही डिमांड की गई है कि पीपल्स पार्टी अगर सरेंडर करे और एक्सक्यूज करे तो शायद उनको वो देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियरली कहा है कि हम ना कोई एक्सक्यूज़ करेंगे, ना ही हम किसी के मातहत हैं, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी है, तो हम अपनी पार्टी को देखेंगे और उन पार्टी में जो फैसले होते हैं उनसे हम राय लेंगे, हम किसी के अंडर तो नहीं रह सकते। शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़रूर कहा है कि किसी को किसी से इस्तीफे लेने का इख्तियार नहीं है। जी हाँ, ये उन्होंने अच्छा एक पॉइंट आउट क्लियर किया है आज। उसमें देखें ना, हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही कहा था, उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि जो शोकाज था वो भी हमने पढ़ा था, हम ना किसी के मिजाज हम हैं नहीं, और जो फैसले हुए थे उसमें हम ना मियाँ साहब का बाद जो बयानात है वो सुनते हैं, ना मैडम के मरीम नवाज साहिबा के, हम मियाँ शहबाज शरीफ जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट है उनकी बात हम सुनेंगे, जो वो क्या कहते हैं, डेफिनेटली उनका बयानिया। इश्तियाक बेग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी रेमिटेंसेस में बड़ा माशाल्लाह इजाफा हुआ है, 24-25 बिलियन डॉलर तक हम माशाल्लाह पहुँच गए। इट्स अ गुड साइन। सर 24-25 आप थोड़ा सा अंडर स्टेट कर रहे हैं। ठीक है। इंशाल्लाह इस बार हम 27 बिलियन पे हम जा रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। मगर मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट हम हुकूमत के बजाय ये है कि इस बार जो मैंने इस पे एक कॉलम भी तहरीर किया था कि हर आदमी परेशान ये था कि रेमिटेंसेस में इजाफा क्यों हो रहा है, क्या हमारे ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं? तो इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, अब लोग तो जाना बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, बल्कि वापस आ रहे हैं। तो हुआ ये था कि पाकिस्तान ने भी और दुबई में, दोनों में और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है हवाले पे। यानी कि अब मैं खुद, मेरा यूएई के अंदर बिजनेस है, मेरे पास कोई 100-150 लोग काम करते हैं। पहले हम ये किया करते थे कि अपने स्टाफ को कैश सैलरी भी दे दिया करते, जूनियर स्टाफ होते थे। अब यूएई में कोई सैलरी जो है वो कैश पे नहीं होगी, उसके लिए अकाउंट होगा, अकाउंट में जाएगी। अच्छा, पहले ये होता था कि जब कैश आता था वो आदमी जाके किसी को दे के कहता था यार मेरी फैमिली को दे दो। जब बैंक में चला जाता है तो अब उसके लिए बैंक ट्रांसफ़र आसान हो गया, और ये वजह है कि इस वक्त माशाल्लाह हम हर महीने 2.25 बिलियन अ मंथ रेमिटेंसेस आ रही हैं, जो 27 बिलियन डॉलर को टच कर रही हैं, जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है उससे भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इस बार भी 24 और 25 बिलियन के दरमियान होगी। तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, और ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। राजा साहब, मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं कि इंशाल्लाह 30 बिलियन तक ये फिगर जो है इंशाल्लाह आप सुनेंगे, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई है हमारे साथ ऐसे वक्त में, कोविड में, जबकि मईशत जो थी हमारी बड़ी दबाव का शिकार थी। सर, हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर जुम्मन भाटो साहब। हम उनसे दोबारा पूछेंगे, सर जो वैक्सीन अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जो लग रही हैं, साइनोवैक है, साइनोफार्म है और एक वैक्सीन और है, लेकिन सऊदी अरब ने जो हज के लिए अलाउ किया है वो स्पुतनिक एक वैक्सीन उसको अलाउ किया है, तो पाकिस्तानी फिर किस तरह हज के लिए जा सकेंगे, क्योंकि स्पुतनिक तो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है जो इस वक्त हमारी लोगों में मौजूद है। इसके लिए ये मैं कहूँगा कि पहली बात ये कि जितनी वैक्सीन्स हो रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, वो सब जो एक कोवैक्स स्ट्रेटजी है उसके तहत वो सप्लाई की गई हैं, ठीक है। और उस स्ट्रेटजी को मैं सलाम करता हूँ कि उस स्ट्रेटजी तहत ये मासेस तक वैक्सीन पहुँच गई है। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर थे, जो लोगों की देखभाल कर रहे थे, कोरोना की जो एचडीए में काम कर रहे थे, आईसीयू में काम कर रहे थे, सैंपल्स ले रहे थे और इस हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, उनको पहले प्रोटेक्ट किया उन हेल्थ वर्कर्स को। ये एक स्ट्रेटजी थी। डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, स्टाफ, मिडवाइफ, कम्युनिटी मिडवाइफ, स्टाफ नर्सेज। तो ये एक ग्लोबली ये जो सवाल है, आपने देखा होगा कि ये WHO, गावी, यूनिसेफ, इन सब की अलायंस की वजह से पूरी दुनिया में ये वैक्सीन 11 के करीब वैक्सीनें जो पहुंचाई जा रही हैं। तो ये एक अब आपने अभी देखा होगा कि एक सऊदी अरब का वफद भी गया है चाइना,
اور انہوں نے وہاں یہ اظہار کیا ہے کہ نہیں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی میں بھی سائنو فارم لگی ہے تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. صاحب نے سائنو فارم لگائی. جی جی. تو ہم پر امید رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ بھی اس کا اپروول ہو جائے گا. سعودی گورنمنٹ الاؤ کر دے گی پاکستان کو. لوگ بڑے پریشان ہیں اس سلسلے میں. بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ ویکسین یا کسی بھی نام کی ویکسین نہیں بلکہ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سعودی جائے گا اس کو ویکسینیٹڈ ہو. شوڈ بی ویکسینیٹڈ. یہ بنیادی سوال ہے اور اس پہ ہماری گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے کہ 100 ملین جو ہماری پیپل ہے ایلیجبل اس کو ویکسین. پاکستان بھی ویکسین بنا رہا ہے میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب اس کو بتائیں گے. جی ہاں سر, اس میں بھی ہمیں کافی سکسیس ہوئی ہیں جو لوکل مینوفیکچر کیے چائنا کے ساتھ. امید ہے کہ 300 ملین ڈوزز پر منتھ جو ہے یہ ویکسین تیار کی جائے گی. تو یہ ایک اتنی ویکسین ہوگی کہ نہ صرف ہم اپنے لیے استعمال کریں بلکہ جو ہے ایکسپورٹ بھی. سر ہوپ فلی کب تک اویلیبل ہو جائے گی یہ ہماری ویکسین؟ اسٹارٹ ہو رہی ہے. اسٹارٹ ہو رہی ہے. اچھا, میں اشتیاق بیگ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر, تھوڑا سا پولیٹکس سے بھی آپ کا تعلق ہے. آپ مسلم لیگ نون کے بزنس فورم کا پریزیڈنٹ ہیں ماشاء اللہ. تو سر ابھی آپ شین کے صدر ہیں, میم کے ہیں, نون کے ہیں؟ سر میں نون کا ہی ہوں, مطلب پاکستان مسلم لیگ نون جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے اختلافات کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بلکہ لاسٹ ٹائم جب وہ کراچی پہ آئے تھے تو گھر بھی میرے تشریف لائے تھے وہ. اور اختلافات رائے ضرور ہو سکتی ہے آپس کے اندر, ایک فیملی کے اندر بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں ہمارے اندر, مگر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ شہباز صاحب کی کہ مفاہمت کی پالیسی وہ لے کے چل رہے ہیں. اب جیسے آپ نے ابھی جو ڈسکس کیا شاہ صاحب سے بھی وہ یہی کیا آپ نے, اور شہباز شریف صاحب کی بہت ہے. کیونکہ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی یہ فیل کر رہا ہے کہ اس سے لاس فار دیم. اگر اتحاد ٹوٹتا ہے یا اتحاد سے آپ باہر جاتے ہیں تو اس کا نقصان پی 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 بھی کو ہے, اس کا نقصان اے ڈی ایم کو بھی ہے, اس کا نقصان جو ہے تمام لوگوں کو ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اینا کو ہم سائڈ پہ رکھیں, کیونکہ کلیکٹیو جو وائس ہوتی ہے اس کے اندر آواز زیادہ ہوتی ہے. اور ایک وقت میں یہ اتحاد جو تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا. راجہ صاحب میں نے بہت زیادہ اسپیچز سنی ہیں مریم نواز کی. وہ ایک اسپیچ انہوں نے دی تھی لاڑکانہ کے اندر جب وہ آئیں تھے, اور آپ یقین کریں کہ دیٹ واز ون آف دا بیسٹ اسپیچ آپ ان کی تھی, جس پہ انہوں نے شہید بھٹو صاحبہ کا اور بے نظیر صاحبہ کا ذکر کیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتنی ہم لوگ آپس میں قریب آئیں کہ ہر سال میں سندھ آؤں. اور سندھ کے لوگوں نے بھی جو ان کو پیار و محبت دی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ واپس جا رہی تھی تو شی سیڈ کہ اتنی محبت مجھے پنجاب میں نہیں ملی, سندھ میں ملی. تو اتنے کلوز آ گئے تھے, بٹ تھوڑے سے انا آ گئی, تھوڑے سے غلطیاں بھی آئیں اور یہ ہوا, اور پھر وہ تھوڑا سا یہ وہ ہوئی ہے. تو میرے خیال ہے کہ ہر کوئی ریلائز کر رہا ہے اس چیز کو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد یہ انشاءاللہ میٹر سیٹل ہو جائے گا. مریم نواز شہباز شریف صاحب کے لنچ میں بھی گئی ہیں آج. ہاں جی, ہاں مطلب, اور شہباز صاحب از اے ویری میچورڈ پرسن. تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ ختم ہوں گی, اینڈ ایک دوبارہ اگین دے ول بی آن دا سیم پلیٹ فارم, جس کی وائس جو کلیکٹیو وائس ہوتی ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. جی تو ہم یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ نون انشاءاللہ جی نون ہی رہے گا, نون ہی رہے گا, بے فکر رہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. اسپیشلی کراچی میں بھی آج کل کافی واردات ہو رہی ہیں, اور جو سندھ میں جو آپریشن ہو رہا ہے, جو کچے کا علاقہ ہے اور جو لاڑکانہ کے نزدیک جو آپریشن ہو رہا ہے, اس بارے میں گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ گورنمنٹ نے پورا فوکس کیا ہوا, سندھ گورنمنٹ اسپیشلی وزیر داخلہ صاحب بھی آئے تھے, ان کا بھی فوکس یہ تھا کہ اس آپریشن کو انہوں نے بھی اپنی سپورٹ کے لیے چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ فیڈرل بھی سپورٹ کرنا چاہتا ہے. ایک کراچی بھی ہمارا سندھ ہے, وہ بھی صوبہ سندھ ہے, تو ایک ہی بات ہے, شہر ہے کراچی سندھ کا. بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے نیوز کل بھی دیکھی ہوگی کہ کل تقریباً 200 سے اوپر جو ڈاکوؤں کے اڈے تھے ان کو پولیس نے جو ہے کنٹرول کر لیا تھا, ان کو گرایا. ان پہ جو ہے بڑی تیزی سے آپریشن چل رہا ہے وہاں پہ شکارپور اور کچے کی سائڈ پہ, اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز سندھ گورنمنٹ نہیں کرے گی, سی ایم صاحب نے کہہ دیا. باقی اور جیسے کراچی ہے یا حیدرآباد ہے یا اور آپ سٹیز دیکھ لیں یا ڈسٹرکٹس دیکھ لیں, ہمارا تو کافی بہتر ہے پہلے سے حالات. یہاں پہلے آپ کمپیئر کریں گے تو یہاں اسٹریٹ کرائمز زیادہ ہوتے تھے, موبائل سنیچنگ زیادہ ہوتی تھی. اب اس میں بہت
حد تک کمی ہے یہ. تو اس میں ہم اپنی پولیس کو جو ہے اس کا وہ دیں گے, کیا نام ہے, کریڈٹ بھی دیں گے, کیونکہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے سندھ پولیس نے. اور وہاں پولیس کافی ایفرٹس کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ. آپ اور دوسرا دیکھیں وہاں ہماری پولیس نے سب سے زیادہ سندھ پولیس نے شہادتیں بھی دی ہیں. جی ہاں جہاں پہ کچے میں آپریشنز ہو رہے ہیں. ریسنٹلی کچھ دن پہلے بھی وہاں پہ ہمارے جوان شہید ہوئے تھے. تو ہم کبھی بھی اپنے صوبے کے یا پاکستان میں کبھی کہیں بھی یہ جو ڈاکو یا ایسے کوئی ہوگا تو ہم کسی پہ کمپرومائز نہیں. گورنمنٹ الرٹ ہے یعنی اس کے لیے. اور ابھی آپ نے سندھ گورنمنٹ اسپیشلی کچھ سینئر پولیس آفیسرز کے وہاں ٹرانسفر کیا, ڈی آئی جی مدر شیخ صاحب کو بھیجا ہے, ایس ایس پی چینج ہوئے ہیں, اور اس کے بعد کل سے بڑا آپریشن میں بڑی تیزی ہے. 200 سے زیادہ ان کے جو ٹھکانے تھے ان پہ جو ہے. ایک چیز اس آپریشن میں نظر آئی کہ جو ڈیکوائٹس ہیں وہ ویل اکوپڈ ہیں, ان کے پاس جو لانچر ہیں, جو گرنیڈ ہیں, واٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں. ہماری پولیس ویل ٹرینڈ تو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن ویل اکوپڈ نہیں ہے. اسپیشلی اے پی سی جو ہمارے پاس ہیں وہ اتنی دیکھیں ہم نے جیسے آپ نے کل ناصر شاہ صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ وہاں اتنے جو ڈاکوؤں کے پاس ہتھیار ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی چھوٹی بات ہے, کیونکہ یہ ہمیں اس کا جو لگتا ہے کہ ان کو ہمارے دشمن ممالک جو ہے ان کا ساتھ. یہ بھی ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ وہ ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں. ایک سوال جو ہے جو ضرور آپ شاہ صاحب سے پوچھیں جی شور, کہ دیکھیے جب بختر بند گاڑی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ویل پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, اس پہ گولی وولی اثر نہیں کرتی ہے. کچھ اس طرح کی آواز بھی آ رہی ہیں. یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ پریکیور کس نے کی تھی یہ گاڑیاں, سندھ گورنمنٹ نے کی تھی, سینٹر نے کی ہے, مگر وہ جو 3 شہادتیں ہوئی ہیں وہ اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کچھ جو ہے کرپشن واز انوالو تھی. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جی ان پہ تحقیقات چل بھی میرے خیال میں رہی ہے اور انکوائری بھی ہو رہی ہے. باقی اس پہ ان کے پاس جو ہے گنز وغیرہ, اینٹی ایئر کرافٹ وغیرہ تھی, تو وہ تو اے پی سی کو بھی لگ سکتی ہے. وہ سر گولیاں تھیں, ان کے جو نشانات آئے ہیں وہ گولیاں تھیں. ان کا زیادہ مجھے اتنا اس کی اسٹرینتھ اتنی نہیں تھی جو ہونی چاہیے. بختر بند گاڑی کی انکوائریز چل رہی ہیں. دیکھیں ہم اس پروگرام کے توسط سے سی ایم صاحب سے بھی اور پرائم منسٹر پاکستان سے بھی ریکویسٹ کریں گے تحقیقات ہونی چاہیے کہ ویل اکوپڈ پولیس کو بختر بند گاڑیاں دی جائیں, اور اگر ان کو سب اسٹینڈرڈ دی گئی تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جی ہاں, وہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ شیخ رشید صاحب آئے تھے جو وزیر داخلہ, سی ایم صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو اچھی ملاقات ہوئی. ان میں کہا, ہم نے وہی کہا تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی ان کیس تو ہم جو ہے فیڈرل سے جو ساز و سامان, ہتھیار یا کوئی رینجرز کی مدد اگر چاہیے گی تو ہم لیں گے. انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں. ویسے ہمیں ایز سچ کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہماری پولیس بہت اچھے سے جو ہے وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے اور وہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس میں. سر ڈاکٹر جمن صاحب, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, جو ویکسین ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, جو ویکسینیشن سینٹر ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ اس میں آپ نے کہا فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ہم نے ان کو پرووائڈ کی. سو ہم اگر کوئی فیکٹری ہے اس میں 400 یا 500 ورکر ہیں, اور لیٹ سپوز آپ کی ویکسینیٹ ٹیم وہاں جاتی ہے, ان 400-500 ورکر کو سیم ٹائم ویکسینیشن کر دیتے ہیں, تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ ہم بہت کم عرصے میں زیادہ لوگوں کو ویکسین پرووائڈ کر دیں گے. میں یہ تھا انیشلی اسٹیپ جب ویکسین شروع میں آئی تھی, تب ہیلتھ ورکرز کو پروٹیکٹ کرنا تھا, کیونکہ کمیونٹی پوری ہمارے جو لوگ تھے ان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جو مورچے پہ تھے وہ ہیلتھ ورکرز تھے, اس لیے ان کو فرنٹ لائن ورکرز بھی کہتے ہیں. اس لیے ان کی سیفٹی پہلے ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کی سیفٹی کے لیے کام کر سکیں. اس وقت جو ہے سندھ گورنمنٹ نے تمام فیکٹریز جو کراچی کی ہیں وہاں انہوں نے کووڈ ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے, اور یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے. نہ صرف فیکٹریز میں ہو رہی ہے, لیکن اب جو ہے جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, جس طرح بینکس ہیں, ہمارے یونیورسٹیز ہیں, ان کی ویکسین جو ہے ویکسینیشن سینٹرز ان میں کھل گئے ہیں. اسپیشلی گورنمنٹ اسکول, پرائیویٹ اسکول ٹیچرز پریارٹائز کر رہی ہے. اور ابھی یہ بھی گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے. میں نے کہا تھا کہ 100 ملین کا ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ کی, یہ ول ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ 100 ملین پیپلز کو سندھ میں ویکسینیٹ ہم کریں گے. اس لیے اس وقت جو ہے 1 ہفتے کے اندر
جو ہے ہمارے 300 سے زیادہ بیسک ہیلتھ یونٹس جس کو ہم BHU+ کہتے ہیں ان میں جو ہے ویکسینیشن سینٹرز اسٹارٹ کی جائے گی. اس کے بعد مزید ہماری سینٹرل گورنمنٹ کی یہ پلاننگ ہے کہ ہم BHU جتنے رہتے ہیں پھر گورنمنٹ ڈسپینسریز تک ہم جائیں گے تاکہ ہمارے سب بندوں کو ویکسین کرانے کا ایکسیس ہو. ڈور اسٹیپ پہ ان کو ویکسین مل جائے گی اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے, بہت بڑا وژن ہے ہماری گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, جیسے ایکسپو سینٹر میں 24/7 ویکسین ہے اور مور دین 25,000 ویکسینیٹڈ. تو یہ اس قسم کے 8 سینٹر ہیں جو اس ایکسپو کی طرح کام کر رہے ہیں 24/7 کراچی میں. راجہ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں آپ کی اجازت سے کہ دیکھیے جس طرح پولیو کے خلاف ایک مہم چلائی گئی تھی اور جو آج تک دیکھا آپ نے پولیو پہ ابھی تک ہم کنٹرول نہیں کر سکے, سم ہاؤ اسی طرح کچھ لوگوں کو ایک فیئر ہے اور اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ جی اگر کوئی خواتین لگاتی ہیں تو فرٹیلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. پھر ایک اور آ گئی خبر 2 سال زیادہ آپ کی ایج نہیں ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک خوف کی وجہ سے آگے نہیں آ رہے ہیں, رجسٹرڈ نہیں کرا رہے ہیں. یہ بھی بات تو اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے کسی طریقے سے کہ کوئی چیز جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں, کووڈ کی جو ویکسین لوگوں کو لگائی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو تاکہ لوگ جو ہیں آگے بڑھ کے ویکسین لگائیں. اویئرنیس دینے کی بڑی ضرورت ہے اس کی. جی ہم چینل کے تھرو اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں اور دے سکتے ہیں کہ یہ سب یہ صرف پروپیگنڈا ہے. جو کچھ بھی اشتیاق بیگ صاحب نے فرمایا, آج کل سوشل میڈیا اور تمام چیزیں جو کچھ لوگ وہ میگنیٹ بھی لگا رہے ہیں فضول قسم کے. وہ پکڑے گئے تھے, کوئی نیچے چھپا کے اوپر سے لگا رہا تھا, کوئی تو بلب جلا رہے ہیں. تو یہ میں نے کل ایک نیوز سنی تھی جہاں پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جو ہے وہ تھریڈ باقاعدہ دیا ہے, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ایسے لوگ بہت ساری پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. ہم گاؤں میں تھے اپنے, ہمارا سانگڑ سائڈ پہ کھپرو میں گاؤں ہے, تو وہاں پہ میں نے خود کروائی ہے ویکسین. میری دوسرا ڈوز آج ہو گیا تھا کراچی میں. تو وہاں میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ ویکسین کریں. وہ ڈر رہے ہیں, کچھ لوگ میں نے زبردستی بھیجا لوگوں کو کروانے کے لیے, تو وہ آدھے سے زیادہ بھاگ گئے کہ ہم مر جائیں گے اس میں. ہم نے کہا پہلے رول ماڈل تو ہم خود ہیں کہ ہم نے خود کروایا. اگر مرنے کا اتنا ڈر ہوتا تو ہمیں خود کو کچھ ہو جاتا, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہے. تو آپ کے چینل سے ہی کے توسط سے ہی سب کو کہیں گے کہ جو بھی پاکستانی ہمارے لیڈ کر رہا ہے, جو مس پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے, تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. سارے ہمیں اگر نارمل زندگی کی طرف جانا ہے, سارے مینس یہ لاک ڈاؤن, دکانیں کھلیں اور سب کورونا کو ہرانا ہے تو ویکسینیشن ظاہری بات ہے, ہمیں ویکسین کروانا پڑے گا سب کو. جی شاہ صاحب, ہم دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے دوبارہ ڈاکٹر جمن صاحب سے کہ سر کووڈ کے حوالے سے, ویکسینیشن کے حوالے سے آپ پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, جو مس پرسیپشن ہے, مس لیڈنگ ہے, اس بارے میں آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں پریونشن کے حوالے سے. جو مس انفارمیشن ہوتی ہے وہ اتنی تیزی سے لوگوں کے درمیان جو ہے پہنچ جاتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس لیے وہ اس کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سائنٹیفک جو بات ہوتی ہے اس میں ان کو سوچنا پڑتا ہے, اس لیے اسے پہنچنے میں اور سمجھنے میں کبھی کبھی دیر لگ جاتی ہے. یہ سچویشن یہاں دیکھی جا رہی ہے. میں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جب کورونا آیا تھا تو ہمارے پاس ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, لیکن اب جو ہے ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے, ایک امید پیدا ہو گئی ہے, ایک یقین پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ یہ جو ویکسینیشن کا جو انٹرونشن آ گیا ہے اس نے ہمیں حوصلہ دے دیا ہے پوری قوم کو اور پورے ہیلتھ ورکرز کو اور پوری کمیونٹی کو کہ ہم کورونا کو ہرا سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے جو ایلیجیبل ہیں وہ ویکسین کروائیں. اگر 1 ڈوز کا ویکسین ہے تو 1 ڈوز والا ویکسین جو بھی اویلیبل ہو, جہاں ان کو جو میسر ہو, جو کووڈ ویکسینیشن سینٹرز ہیں یا ماس ویکسینیشن سینٹر ہیں وہاں پہنچ جائیں اور یہ اپنی ویکسینیشن کا عمل مکمل کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو SOPs ہیں وہ ماسک پہنیں, 1 میٹر کا سوشل ڈسٹنس رکھیں اور ہمیشہ جو ہے اپنے ہاتھ پانی اور صابن سے 20 سیکنڈز تک دھوئیں. اور اگر انہیں یہ سہولت نہیں ہے اور ایسے ان کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ بار بار ہاتھ نہیں دھو سکتے تو پھر سینیٹائزر کا استعمال کریں. لیکن SOPs کو
किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना और ये कोशिश करें कि ऐसी जगह जहाँ ये इम्कान है कि कोरोना के बढ़ने का ज़्यादा ख़तरा है वहाँ जाने से जो है परहेज़ करें, या वहाँ जाना अगर ज़रूरी है तो उस टाइम पे जाएं जहाँ जिस टाइम पे रश कम हो। रश वाली तो जगह इस में रश जाने वाली से जगह में एहतियात ऐसे टाइम पे करें। जाएं, इश्तियाक बेग साहब, एहतियात आपकी बड़ी सर्विसेज हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। मोराको के आप एजाज़ी कौंसल जनरल भी हैं, मेक ए विश फाउंडेशन के रूह रवा। सर, मेक ए विश के बारे में कुछ हमें बताइए ज़रा। राजा साहब, मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं या टर्मिनल इल होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी में होते हैं, उनकी जो भी एक लास्ट विश होती है उसको इदारा पूरा करता है। कोई 13 ईयर से पाकिस्तान के अंदर हम द फाउंडिंग प्रेसिडेंट, और हम कोई 13,000 बच्चों की विशेस पूरी कर चुके हैं। अच्छा, इसमें से एक बड़ी तादाद आज हमारे दरमियान नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को कैटर वो करते लास्ट हैं स्टेज पर होते हैं, उनकी पास ज़िंदगी टर्मिनल कह सकते हैं कि कैंसर है या गुर्दे का कोई ऐसे है या दिल की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मगर हमें खुशी ये है कि इनमें से जो बच्चे हमारे दरमियान नहीं हैं वो कोई हसरत लेके या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट थी कि उनकी जो दिल में छुपी हुई जो ख्वाहिश थी उसको पूरा करने की थी। तो अगर कोई भी इस वक्त भी कोई ऐसा बच्चा जो ऐसी बीमारी में है, कैंसर की या गुर्दों की या किसी और में, वो हमारे www.makeawish.org.pk हमसे कांटेक्ट करें। नॉर्मली किस किस्म की विशेस होती हैं बच्चों की? सर, बड़ी यूनिक विशेस हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं, और बड़ी बड़ी विशेस भी आ रही हैं। कुछ अरसे पहले कुछ 3 बच्चे थे, वो सलमान खान से मिलना चाहते थे, हम उनको लेके गए। बल्कि एक हमारी बड़ी वायरल हुई है, सलमान को मैंने सिंध की अजरक और टोपी भी पहनाई थी। हाँ, और वो ख़ास तौर पे तो जी बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। हाँ, और उसने अपनी वेबसाइट पे डाली तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने उसकी वो देखी है। जॉन सेना से लोग मिले हैं, एक दिन के लिए फौजी बनने के लिए आर्मी चीफ से भी बच्चों की मुलाकातें हुई हैं, सेलिब्रिटीज़ से भी मुलाकात होती हैं। तो मतलब इन सेंस बड़ी यूनिक विशेस हमारी आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी कर रहे हैं। इसे टीम वर्क, इसमें हमारे साथ एक वॉलंटियर्स की यंग टीम भी है, क्योंकि हो रहा ये है कि वो वॉलंटियर्स जो स्टूडेंट्स से जब अगर हमारे साथ आते हैं और कल वो अमेरिका या बरतानिया में कहीं तालीम हासिल करना जाएंगे, तो उनको क्रेडिट इस चीज़ का मिलता है कि वो सोशल वेलफेयर वर्क के अंदर उन्होंने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। तो इट्स ए गुड वर्क, वेरी यूनिक वर्क, एंड इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है वो ये है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा कोई हसरत या ख्वाहिश लेके रुखसत नहीं हो, और उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाए। तो बहुत ज़बरदस्त नेकी का काम है, स्पेशली वो बच्चे और जिनकी जब वो ख्वाहिश पूरी होती होगी उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते सर वो। राजा साहब, तो अफसोस ये होता है कि इतनी डिस्पैरिटी है हमारे मुल्क के अंदर कि मेरे कई बार ऐसी बच्चियां आती हैं जिनकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे एक डॉल चाहिए, और उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर मैं ऐसे भी घर जाता हूं कि जहां कमरे जो हैं वो डॉल से भरे हुए हैं या खिलौनों से भरे हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, तक हम जब अपने बच्चों की विश को पूरा करना ज़रूरी समझते हैं अपने लिए, हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि खुदारा एक बच्चा जो है जो मौत से करीब है, उसकी भी एक छोटी सी विश है, अगर हम उसको भी पूरा करते हैं तो आपको यकीनन इसकी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, और अल्लाह इसका आपका अजर देगा। कहते हैं कि आप दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं, अल्लाह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। सर, कोई अगर मेक ए विश फाउंडेशन के लिए काम करना चाहता है, जैसे आपने कहा आपके वर्कर हैं, रज़ाकार हैं, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? अगर सर आपके साथ जुड़ना चाहूँ मैं, नहीं, आप डॉक्टर साहब आप आइए। राजा साहब, हमें तो ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इस कॉज के ऊपर बिलीव करते हैं। दूसरा ये है कि हमारी मेक ए विश की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट है उन विशेस की जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं या बच्चे जो हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, उसमें से कोई भी विश अगर आपको टच करती है, आप उस विश को अडॉप्ट भी कर लें। तो हम ये करेंगे कि उस बच्चे से आपको कनेक्ट करेंगे, और उस पर वो यकीन है कि वो विशेस बहुत बड़ी नहीं होंगी, आप इंशाल्लाह अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त सर आपने मैसेज दिया, और बड़ा ज़बरदस्त काम करें मेक ए विश फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। रियाज हुसैन शाह साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से पूरी कौम को? देखिए, मैं यही डॉक्टर साहब के वाला ही मैसेज दूंगा कि हमारी गवर्नमेंट, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, चारों सूबों की गवर्नमेंट
بڑی کوشش کر رہی ہے, پوری دنیا بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس وبا کو جو ہے کنٹرول کریں, اور اس میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ ہمارا ساتھ دیں, ویکسینیشن کروائیں سارے, تو ہم نارمل زندگی کی طرف جائیں. اور یہ جو بھی آج کل جو تکلیفیں ہیں لوگوں کو, لاک ڈاؤن, دکان بند, بزنسز بند, تو آپ اگر ہمارا ساتھ دیں گے, ویکسینیشن کو اپنائیں گے, تو یہ ہم ایک نارمل زندگی کی طرف جائیں گے اور ہم اس کو شکست دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. میں پروگرام کے آخر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے دیا. ڈاکٹر جمن بھٹو صاحب, اشتیاق بیگ صاحب, ریاض الدین شاہ صاحب. صرف میں یہ کہنا چاہوں کہ ویکسین کرائیں, اور ویکسین کوئی سی بھی ہے, ہمیں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہیے. ویکسینیشن سینٹر گورنمنٹ نے بنائے, آپ جائیں اپنے لیے, اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ویکسینیشن کروائیے. اور جیسا کہ ڈاکٹر جمن صاحب نے کہا, SOP فالو کریں. کرونا کو ہرانا ہے تو ویکسینیشن کرانا ہے, کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے ملک کو, ہمارے بچوں کو, ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, تمام انسانوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی, ہمارے شہر کی حفاظت کرے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.